اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 3 شرائط پر دعوت قبول کرتے تھے، اور دوسرا واقعہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو دعوت دی۔ آپ نے فرمایا 3 شرائط کے ساتھ میں تیرے گھر آؤں گا، میں تیری دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بازار سے تو کچھ نہیں لائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے جو کچھ تیرے گھر میں موجود ہو اس میں سے کچھ پھیر نہ لی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اپنے اہل و عیال کا پورا حصہ بچا۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام روٹی کا ٹکڑا اور جو ترکاری ہوتی وہی دوستوں کے سامنے رکھتے اور فرماتے، اگر اللہ عز و جل تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا۔ یہ تھا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی 3 شرائط، جو آپ نے فرمایا کہ میں 3 شرائط پر کسی کی دعوت کو قبول کر سکتا ہوں۔ اور انہوں نے حضرت سیدنا یونس علیہ السلام ان کی بات کو بیان فرمایا کہ وہ فرماتے ہیں جو میرے پاس موجود ہوتا تھا گھر کے اندر، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام، میں وہی چیز اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی تکلف کرنے والوں پر لعنت نہ کرتا تو میں تکلف کرتا۔ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کا واقعہ۔ کچھ لوگوں میں باہم جھگڑا تھا، انہوں نے حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام کو تلاش کیا تاکہ آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وہ لوگ آپ کے مکان پر حاضر ہوئے، آپ کو نہ پایا، لیکن ایک خوبصورت عورت دیکھ کر متعجب ہو گئے کہ حضرت سیدنا زکریہ علیہ السلام پیغمبر ہو کر ایسی خوبصورت عورت کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب آپ کو ڈھونڈا تو ایک جگہ مزدوری کرتے ہوئے پایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں کھانا کھا رہے تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے باتیں کی اور آپ نے کھانے کے لیے نہ کہا۔ جب اٹھے تو وہاں سے ننگے پاؤں چلے۔ ان لوگوں کو آپ سے ان 3 کاموں کا سرزد ہونا تعجب خیز معلوم ہوا۔ انہوں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اے حضرت زکریہ علیہ السلام، یہ کیا باتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خوبصورت عورت اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے دین کو بچائے، میری آنکھ اور دل کہیں نہ لگ جائے، اور تم سے کھانے کو جو نہ کہا تو اس لیے یہ میری مزدوری تھی کہ کام کروں۔ اگر کم کھاتا تو میں کام میں کمی کرتا، اور یہ کام کرنا مجھ پر فرض تھا۔ اور ننگے پاؤں اس لیے چلا کہ اس زمین کے مالکوں میں جھگڑا ہے، میں نہیں چاہتا اس زمین کی مٹی میرے جوتوں میں بھرے اور دوسرے کی زمین میں جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کاموں میں سچائی تکلف کرنے سے بہتر ہے۔ کسی دوست کی ضیافت کرنا زیادہ تعداد میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 3 چیزوں کا بندے سے حساب نہ لیا جائے گا۔ ایک تو وہ سحری کے وقت کھائے گا جو سحری کے وقت رمضان المبارک کے اندر یا دوسرے نوافل روزے رکھتا ہے۔ سحری کے وقت جو کھانا کھایا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے سحری کے وقت، اس وقت سحری کے وقت جو کھایا جائے گا قیامت کے دن اس کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ دوسرا، جس سے روزہ افطار کرے گا اس کے بارے میں بھی سوال نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اور تیسرا، جو دوستوں کے ساتھ کھانا کھایا جائے اس کا بھی قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا جعفر ابن محمد صادق رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو تو جلدی مت کرو تاکہ دیر ہو، کیونکہ زندگی کے اس لمحے کا